السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا وشفاء من کل داء اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہم پڑھ رہے ہیں، آج ہم شروع کریں گے اللہ کی رحمت سے 9واں پارہ سورہ الاعراف۔ 8 پارے اللہ کی رحمت کے ساتھ ہم نے پایا تکمیل تک اللہ نے پہنچائے، تو آج ہم اپنے 9ویں پارے کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم صاد، حروف مقطعات جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جس کا معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ان کو ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ پڑھا۔ اور کیا خوشخبری دی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قرآن کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کوئی آیت نہیں پڑھی، بلکہ الف لام میم جو سورہ بقرہ کا آغاز ہے وہی الفاظ اللہ کے رسول نے ادا کی اور کہا یہ میں نہیں کہتا کہ یہ ایک حرف ہے بلکہ 3 حرف ہیں اور ہر حرف پہ 10 نیکیاں ہیں۔ گویا الف لام میم پڑھنے پر بھی 30 نیکیاں انسان کو مل جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں توفیق دے کہ ہمارے شب و روز قرآن کے ساتھ گزریں، کہ قرآن وہ کتاب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم زمین پہ قرآن پڑھا کرو، قرآن کی بدولت تمہارا آسمانوں پہ ذکر ہوگا۔ کہ کتنی بڑی خوش بختی ہے انسان کے لیے کہ قرآن کی وجہ سے اس کا آسمانوں پہ ذکر ہو، اللہ کی مجلس میں اس کا ذکر ہو، اللہ تعالیٰ اس کو یاد کریں۔ کتنے آنر کی بات ہے، بہت بڑے اعزاز کی بات ہے انسان کے لیے۔ اللہ تو ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمارے شب و روز قرآن کی مصروفیت میں گزریں، قرآن کے ساتھ ہماری مشغولیت ہو، قرآن کو یاد کرنا، قرآن کو احسن طریقے سے تلاوت کرنا جیسا اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، اور ایک ایک آیت کو سمجھ کے پڑھنا، کہ ایک ایک حرف پہ جہاں اتنی نیکیاں تو سمجھ کر پڑھنے پہ کتنا زیادہ ثواب ہوگا، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں ہمارے دلوں کو ایسا بنا دے کہ ہم ہر قرآن کی ہر آیت کو سمجھ کر پڑھنے والے ہوں، اور جو پڑھیں اسے خود پہ لاگو کرنے والے ہوں، پھر آگے چلنے والے ہوں۔ اے اللہ تو ہمیں چلتے پھرتے قرآن بنا دے، ہمارا اخلاق قرآن بنا دے، ہمارا کردار قرآن بنا دے، ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے، ہماری کمیاں کوتاہیاں معاف فرما دے۔ اے اللہ رمضان کا مہینہ رحمت کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، اے باری تعالیٰ اس رحمت کے مہینے میں باری تعالیٰ تو جن لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دے، اس لسٹ میں ہم اپنی رحمت کے ساتھ ہمارا بھی نام شامل کر لینا، تو ہمیں گناہوں سے پاک کر دینا، اس طرح جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے پاک کیا جاتا ہے۔ اے اللہ تو ہمیں اپنی رضا نواز دینا، جنت نعیم کے وارثوں میں شامل کرنا، ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرنا، سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت دینا۔ ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو۔ تو ہم اپنے پارے کا آغاز کرتے ہیں۔
کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین، یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو۔ اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو، جو انکار کرنے والے ہیں، ان کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں کو یاد دہانی ہو، یعنی بغیر کسی جھجک اور خوف کے تم اسے لوگوں تک پہنچا دو، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس بات کی کچھ پرواہ نہ کرو کہ مخالفین اس کا کیسا استقبال کریں گے۔ وہ بگڑتے ہیں تو بگڑیں، مذاق اڑاتے ہیں تو اڑائیں، طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں تو بنائیں، دشمنی میں اور زیادہ سخت ہوتے ہیں تو ہو جائیں، تم بے کھٹکے اس پیغام کو پہنچاؤ اور اس کی تبلیغ میں ذرا بھی سستی نہ کرو، ذرا ہچکچاہٹ محسوس نہ کرو۔ جس مفہوم کے لیے ہم نے لفظ جھجک استعمال کیا ہے، اصل عبارت میں اس کے لیے لفظ حرجن استعمال ہوا ہے۔ لغت میں حرج اس گھنٹی یا گھنی جھاڑی کو کہتے ہیں جس میں سے گزرنا مشکل ہو۔ دل میں حرج ہونے کا مطلب ہوا کہ مخالفوں اور مزاحمتوں کے درمیان اپنا راستہ نہ پا کر آدمی کا دل آگے بڑھنے سے رکے۔ اسی مضمون کو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ضیق صدرن کے لفظ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ مثلاً وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معلوم ہے کہ جو لوگ یہ باتیں بناتے ہیں اس سے تم دل تنگ ہوتے ہو، یعنی تمہیں پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ حق ہے، سچ ہے، اللہ کی بات ہے، کیوں نہیں مانتے؟ لیکن جو دل سخت ہوتے ہیں، جن کے اندر کفر ہوتا ہے، ان کی طبیعتوں میں نیکی کی بجائے سرکشی ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے، حق کی بات بھی ان کے دلوں پر اثر نہیں کرتی، ان کے دلوں کا زنگ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ان میں حق کو قبول کرنے کی استطاعت ہی باقی نہیں رہتی۔ کہ جن لوگوں کی ضد اور ہٹ درمی اور مخالفت حق کا یہ حال ہے کہ انہیں کس طرح سیدھی راہ پر لایا جائے، تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس قدر پریشان ہوتے تھے اس بات سے، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کچھ وحی کیا جا رہا ہے اس میں سے کوئی چیز تم بیان کرنے سے چھوڑ دو، اور اس بات سے دل تنگ ہو کہ وہ تمہاری دعوت کے جواب میں کہیں گے کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہ اترا اور اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا۔ تو اس کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انذار بنا کے بھیجا گیا، ڈرانے والے اور خوشخبری دینے والے، اور حق بات، اللہ کی طرف سے حق بات لوگوں تک پہنچانے والے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر قرآن ہمارے پاس نہ ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مبعوث نہ کرتے، تو ہم کیسے اندھیروں اور جہالت میں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہماری نسلوں میں، اس نعمت کو ہماری نسلوں میں باقی رکھنا اور اس کی حفاظت فرمانا، اور حج اور عمرہ ایسی عبادت ہے کہ باری تعالیٰ یہ کبھی ہم سے نہ چھوٹے، اور کوئی بھی ایسا حکمران ہم پہ مسلط نہ کرنا جو اس عبادت سے مسلمانوں کو روک دے۔ اے باری تعالیٰ ایسے انسان کی سرکشی کو لوگوں پر پڑھنے سے پہلے تو اس کے ہاتھوں کو روک دینا، اس کے ارادوں کو اس میں ناکام کر دینا، اور اس قدم کو اٹھانے سے پہلے اس کے قدموں کو روک دینا۔ مطلب یہ کہ اس صورت کا اصل مقصد تو ہے انذار، یعنی لوگوں کو رسول کی دعوت قبول نہ کرنے کے نتائج سے ڈرانا اور غافلوں کو چونکانا اور متنبہ کرنا۔ اہل ایمان کی تذکیر، یاد دہانی تو وہ محض ایک ضمنی فائدہ ہے جو انذار کے سلسلے میں خود بخود حاصل ہو جاتا ہے۔ اگلی آیت ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، لوگو جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، مگر نصیحت تم کم ہی مانتے ہو۔ اس صورت کا مرکزی مضمون ہے، یہ اس صورت کا مرکزی مضمون ہے۔ اصل دعوت جو اس خطبے میں دی گئی ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے جس ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت ہے، اپنی اور کائنات کی حقیقت اور اپنے وجود کی غرض و غایت سمجھنے کے لیے جو علم اسے درکار ہے، اور اپنے اخلاق، تہذیب، معاشرت اور تمدن کو صحیح بنیادوں پر قائم کرنے کے لیے جن اصولوں کا وہ محتاج ہے، ان سب کے لیے اسے صرف اللہ رب العالمین کو اپنا رہنما تسلیم کرنا ہے چاہیے، اور صرف اسی ہدایت کی پیروی اختیار کرنی چاہیے جو اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے بھیجی ہے۔
اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے رہنما کی طرف ہدایت کے لیے رجوع کرنا اور اپنے آپ کو اس کی رہنمائی کے حوالے کر دینا انسان کے لیے بنیادی طور پر ایک غلط طریقہ کار ہے، جس کا نتیجہ ہمیشہ تباہی کی صورت میں نکلا ہے اور ہمیشہ تباہی کی صورت میں ہی نکلے گا۔ یہاں اولیاء سرپرستوں کا لفظ اس معنی میں استعمال ہوا ہے کہ انسان جس کی رہنمائی پر چلتا ہے اسے در حقیقت اپنا ولی اور سرپرست بناتا ہے، خواہ زبان سے اس کی حمد و ثنا کے گیت گاتا ہو یا اس پر لعنت کی بوچھاڑ کرتا ہو، خواہ اس کی سرپرستی کا موترف ہو یا شدت سے اس سے انکار کرے۔ اگلی آیت ہے وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت، جبکہ انسان بالکل مدہوشی کی حالت میں ہوتا ہے، ٹوٹ پڑا، رات کے وقت ٹوٹ پڑا، جب وہ بالکل اس آفت سے بے خبر تھے جو ان پر آنے والی تھی، یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جب کہ وہ آرام کر رہے تھے۔ وہ بھی دیکھیں جیسے انسان کیلولہ کر رہا ہوتا ہے، آرام کر رہا ہوتا ہے، دن بھر کے کاموں سے تھکا ہارا ریسٹ کے لیے لیٹا ہوتا ہے، اگر اس وقت میں اللہ کا عذاب آ جائے تو کون ہے جو ہمیں اس سے بچا سکے؟ اللہ ہم تیرے عذاب سے تیری رحمت کا دامن پکڑتے ہیں، ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لینا، ہمارے اعمال کو نہیں دیکھنا، ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لینا، جس طرح دنیا میں تو نے اس کی ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کی، ایسے ہی باری تعالیٰ آخرت میں بھی پردہ پوشی کرنا اور ہمیں ذلت کے عذاب سے بچا لینا، اس دن کی رسوائی سے بچا لینا، حشر کی طوالت سے محفوظ رکھنا، اس دن کے خوف، رنج، ہم اور غم سے محفوظ رکھنا ہے باری تعالیٰ، اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے دینا۔ اگلی آیت ہے فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ وہ واقعی ہم ظالم تھے۔ یعنی تمہاری عبرت کے لیے ان قوموں کی مثالیں موجود ہیں جو اللہ کی ہدایت سے منحرف ہو کر انسانوں اور شیطانوں کی رہنمائی پر چلیں، تو پھر کیا ہوا؟ ہلاکت ہی ان کا مقدر بنی، اور آخرکار اس قدر بگڑی کہ زمین پر ان کا وجود ایک ناقابل برداشت لعنت بن گیا، اور اللہ کے عذاب نے آ کر ان کی نجاست سے دنیا کو پاک کر دیا۔ آخری فقرے سے مقصود دو باتوں پر متنبہ کرنا ہے، ایک یہ کہ تلافی کا وقت گزر جانے کے بعد کسی کا ہوش میں آنا اور اپنی غلطی کا اعتراف کرنا بیکار ہے۔ سخت نادان ہے وہ شخص اور وہ قوم جو اللہ کی دی ہوئی مہلت کو غفلتوں اور سرشاریوں میں ضائع کر دے اور دایان حق کی صداؤں کو بہرے کانوں سے سنے جائے اور ہوش میں صرف اس وقت آئے جب اللہ کی گرفت کا مضبوط ہاتھ اس پر پڑ چکا ہو۔ دوسرے یہ کہ افراد کی زندگیوں میں بھی اور اقوام کی زندگیوں میں بھی ایک دو نہیں بے شمار مثالیں تمہارے سامنے گزر چکی ہیں کہ جب کسی کی غلط کاریوں کا پیمانہ لبریز ہو چکتا ہے اور وہ اپنی مہلت کی حد کو پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ کی گرفت اچانک اسے آ پکڑتی ہے، اور ایک مرتبہ پکڑ میں آ جانے کے بعد چھٹکارے کی کوئی سبیل اسے نہیں ملتی۔ پھر جب تاریخ کے دوران میں ایک دو دفعہ نہیں سینکڑوں اور ہزاروں مرتبہ یہی کچھ ہو چکا ہے تو آخر کیا ضرور ہے کہ انسان اپنی اسی غلطی کا بار بار اعادہ کیے چلے جائے اور ہوش میں آنے کے لیے اسی آخری ساتھ کا انتظار کرتا رہے جب ہوش میں آنے کا کوئی فائدہ حسرت و اندوہ کے سوا نہیں ہوتا۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، پس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں گے جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہیں کیا جواب ملا۔ باز پرس سے مراد روز قیامت کی باز پرس ہے۔ بدکار افراد اور قوموں پر دنیا میں جو عذاب آتا ہے وہ دراصل ان کے اعمال کی باز پرس نہیں ہے اور نہ ان کے جرائم کی پوری سزا ہے، بلکہ اس کی حیثیت تو بالکل ایسی ہے جیسے کوئی مجرم یا چھوٹا پھر رہا تھا اچانک گرفتار کر لیا جائے اور مزید ظلم و فساد کے مواقع اسے چھین لیے جائیں۔ تاریخ انسانی اس قسم کی گرفتاریوں کی بے شمار نظیروں سے بھری پڑی ہے، اور یہ نظیریں اس بات کی ایک صریح علامت ہیں کہ انسان کو دنیا میں شتر بے مہار کی طرح چھوڑ نہیں دیا گیا کہ جو چاہے کرتا پھرے، بلکہ اوپر کوئی طاقت ہے جو ایک حد خاص تک اسے ڈھیل دیتی ہے، تنبیہات پر تنبیہات بھیجتی ہے کہ اپنی شرارتوں سے باز آ جائے،
اور جب وہ کسی طرح باز نہیں آتا تو اسے اچانک پکڑ لیتی ہے۔ پھر اگر کوئی اس تاریخی تجربے پر غور کرے تو بآسانی یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ جو فرما روا اس کائنات پر حکومت کر رہا ہے اس نے ضرور ایسا وقت مقرر کیا ہوگا جب ان سارے مجرموں پر عدالت قائم ہوگی اور ان سے ان کے اعمال کی باز پرس کی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اوپر کی آیت کو جس میں دینی عذاب کا ذکر کیا گیا ہے، بعد والی آیت کے ساتھ لفظ پس کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، گویا اس دینی عذاب کا بار بار واقع ہونا آخرت کی باز پرس کے یقیناً واقع ہونے پر ایک دلیل ہے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ۔ پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے آگے پیش کر دیں گے، آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہر چیز کا اللہ کو علم ہے، اللہ سب کچھ سامنے لے آئے گا جو انسان نے اعمال کیے ہوں گے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور وزن اس روز عین حق ہوگا، جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی پھلا پائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آخرت کی باز پرس سراسر رسالت ہی کی بنیاد پر ہوگی۔ ایک طرف پیغمبروں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے نو انسانی تک خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے کیا کچھ کیا۔ پچھلی آیت میں جو ہم نے پڑھا نا کہ اللہ رسولوں سے سوال کریں گے، اس کی یہی تفسیر ہے۔ دوسری طرف جن لوگوں تک رسول کا پیغام پہنچا ان سے سوال کیا جائے گا کہ اس پیغام کے ساتھ تم نے کیا برتاؤ کیا۔ جس انسانی گروہوں تک انبیاء کا پیغام نہ پہنچا ہو ان کے بارے میں تو قرآن ہمیں کچھ نہیں بتاتا کہ ان کے مقدمے کا کیا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ محفوظ رکھا ہے، لیکن جن اشخاص و اقوام تک پیغمبروں کی تعلیم پہنچ چکی ہے ان کے متعلق قرآن صاف کہتا ہے کہ وہ اپنے کفر و انکار اور فسق و نافرمانی کے لیے کوئی حجت پیش نہ کر سکیں گے، اور ان کا انجام اس کے سوا کچھ نہ ہوگا کہ حسرت و ندامت کے ساتھ ہاتھ ملتے ہوئے جہنم کی راہ لیں۔ ابھی جو ہم نے پڑھا کہ اس دن وزن صرف حق کا ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس روز خدا کی میزان عدل میں وزن اور حق دونوں ایک دوسرے کے ہم مانی ہوں گے۔ حق کے سوا کوئی چیز وہاں وزنی نہ ہوگی اور وزن کے سوا کوئی چیز حق نہ ہوگی۔ جس کے ساتھ جتنا حق ہوگا اتنا ہی وہ وزن ہوگا، اور فیصلہ جو کچھ بھی ہوگا وزن کے لحاظ سے ہوگا، کسی دوسری چیز کا ذرہ برابر لحاظ نہ کیا جائے گا۔ باطل کی پوری زندگی خواہ دنیا میں کتنی ہی طویل و عریض رہی اور کتنے ہی باظاہر شاندار کارنامے اس کی پشت پر ہوں، اس ترازو میں سراسر بے وزن قرار پائے گی۔ باطل پرست جب اس میزان میں تولے جائیں گے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ دنیا میں جو کچھ وہ مدت العمر کرتے رہے وہ سب ایک فرقہ کے برابر بھی وزن نہیں رکھتا۔ یہی بات ہے جو سورہ کہف آیت 103 تا 105 میں فرمائی گئی ہے کہ جو لوگ دنیا کی زندگی میں سب کچھ دنیا ہی کے لیے کرتے رہے اور اللہ کی حیا سے انکار کر کے جن لوگوں نے یہ سمجھتے ہوئے کام کیا کہ انجام کار کوئی آخرت نہیں اور کسی کو حساب دینا نہیں ہے، ان کے کارنامے زندگی کو ہم آخرت میں کوئی وزن نہ دیں گے۔ اگلی آیت ہے وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ۔ اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے تھے۔ اس مضمون کو یوں سمجھیے کہ انسان کا کارنامہ زندگی دو پہلوؤں میں تقسیم ہوگا، ایک مثبت پہلو اور دوسرا منفی پہلو۔ مثبت پہلو میں صرف حق کو جاننا اور ماننا اور حق کی پیروی میں حق ہی کی خاطر کام کرنا شمار ہوگا، اور آخرت میں اگر کوئی چیز وزنی اور قیمتی ہوگی تو وہ بس یہی ہوگی کہ بخلاف اس کے حق سے غافل ہو کر یا حق سے منحرف ہو کر انسان جو کچھ بھی اپنی خواہش نفس یا دوسرے انسانوں اور شیطانوں کی پیروی کرتے ہوئے غیر حق کی راہ میں کرتا ہے وہ سب منفی پہلو میں جگہ پائے گا۔ اور صرف یہی نہیں کہ یہ منفی پہلو بجائے خود بے قدر ہوگا بلکہ یہ آدمی کے مثبت پہلوؤں کی قدر بھی گھٹا دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس دن کے نقصان سے ہمیں بچائے، آمین ثم آمین۔ پس آخرت میں انسان کی فلاح و کامرانی کا تمام تر انحصار اس پر ہے کہ اس کے کارنامہ زندگی کا مثبت پہلو اس کے منفی پہلو پر غالب ہو، نقصانات میں بہت کچھ دے دلا کر بھی اس کے حساب میں کچھ نہ کچھ بچا رہ جائے۔ رہا وہ شخص جس کی زندگی کا منفی پہلو اس کے تمام مثبت پہلوؤں کو دبا لے تو اس کا حال بالکل اس دیوالیے تاجر کا سا ہوگا جس کی ساری پونجی خساروں کا بھگتان بھگتنے اور مطالبات ادا کرنے ہی میں کھپ جائے، اور پھر کچھ نہ کچھ مطالبات اس کے ذمے پھر بھی باقی رہ جائیں۔
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا تھا نا کہ میری امت کا غریب کون ہے، تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول جس کے پاس مال و متاع نہ ہو ہم تو اسی کو غریب سمجھتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، میری امت کا غریب وہ ہے جو قیامت کے دن گٹھری نہیں گٹھر لے کے آ گیا نیکیوں کا۔ لیکن کیا ہوگا کہ کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، کسی سے زیادتی کی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، تو یہ سارے جن سے زیادتی ہوئی ہوگی اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے اپنا حساب لینے کے لیے کہ اللہ تو ہمیں ان سے انصاف دلا۔ تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی نیکیوں کو اس کے بدلے میں دیتے چلے جائیں گے، اور اس کی نیکیوں کا وہ پورا گٹھر خالی ہو جائے گا یہاں تک کہ تقاضا کرنے والے باقی ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا، وہاں مال و متاع تو ہوگا نہیں، اس انسان کے ذمے ان کی برائیاں اس کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں گی، اور پھر اسے اندھے منہ جہنم میں گرا دیا جائے گا کہ اس کی ساری نیکیاں تو اس میں ختم ہو گئیں اور وہ برائیوں کا عذاب لے کے جہنم کا ایندھن بن گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان زیست فراہم کیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا، ساری نعمتیں دی، اختیارات، اور لیکن اختیار دیا، حق اور باطل کو واضح کر دیا ہمارے سامنے۔ اب یہ ہماری چوائس ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اللہ کی رضا پہ اپنے آپ کو جماتے ہیں یا اس کی نافرمانی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کی رضا پہ جماتے ہیں تو کیا ہوگا کہ اس کا بہترین انجام ہمیں کو ہی ملے گا آخرت میں، اللہ کی رضا کی صورت میں، اللہ کی جنت کی صورت میں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ہم نے اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کے اللہ کی نافرمانی کا رستہ اختیار کیا، اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا یا شیطان کے رستے پر اپنے آپ کو لگا دیا، تو پھر کیا ہوگا، سوائے ہلاکت کے کوئی چیز ہمارا مقدر نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس دن کے نقصان سے ہمیں امن میں رکھنا، ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی، یا ایو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ اے باری تعالیٰ ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا، کہ نفس تو برائی پر آمادہ ہی کرتا ہے۔ اللہ تو ہمیں اپنی اطاعت کے کاموں میں جما دینا، ہمیں اپنی رضا کے کاموں میں جما دینا، ہم سے بھول کے بھی کوئی ایسا کام نہ ہو جو تیری رضا کے خلاف ہو۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جانا، ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لینا، ہم سے اپنے دین کا بہترین کام لے لینا اور اسے اپنے ہاں قبول کر لینا۔ اے اللہ ہم جو کر رہے ہیں صرف تیری رضا ہے کے لیے کر رہے ہیں، صرف تیری عطا ہے، تیری رحمت ہے، تیرا فضل ہے، ہم کوئی چیز نہیں ہے۔ باری تعالیٰ تو جانتا ہے کہ تو نے ہمیں کس صلاحیت اور کس اہلیت کے ساتھ پیدا کیا، تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی ساری قوتوں کو اس راستے میں لگا سکیں اور تیری رضا کو پا سکیں۔ یہیں پر اپنے لیکشن کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔